نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. درس حدیث سبق نمبر 47. دوستو، تقدیر کا باب جو کہ کل ختم ہو گیا تھا، آج نیا باب شروع ہونے والا ہے جو کہ عذاب قبر کے بارے میں باب ہے. کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ اس کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو وضاحت کریں گے. یہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے. یعنی عالم برزخ یعنی انسان کے فوت ہونے کے بعد عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے جب اسے دفنا دیا جاتا ہے. انتہا قیامت پر عرفی قبر مراد نہیں، لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا ہو بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا اسے شیر کھا گیا، اسے بھی قبر کا حساب و عذاب ہے. یعنی جسے قبر بھی نصیب نہ ہو اسے بھی عذاب دیا جائے گا. عذاب قبر کا ثبوت بہت سی آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ سے ہے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر. پھر فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے. اور پھر اور جگہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. یہ سب آیتیں عذاب قبر کے متعلق ہیں. لہذا عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے. یعنی جو عذاب قبر کا انکار کرے گا، جو یہ کہے گا قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ آخرت میں یعنی حشر کے بعد بروز قیامت کے بعد انسانوں کو عذاب دیا جائے گا، سراسر نرا جو ہے وہ منکر ہے، گمراہ ہے وہ انسان. قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے، حشر میں ایمان اور اعمال دونوں کا حساب ہے. یعنی قبر میں جو ہے ایمان کا حساب ہوگا، حشر میں ایمان کا بھی حساب ہوگا اور اس کے ساتھ اعمال کا بھی حساب ہوگا. حساب قبر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے شروع ہوا. پچھلی امتوں میں نہ تھا، نہ ان سے اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی. یعنی جو پچھلی امتیں گزری، جو پہلی امتیں گزری، ان پر عذاب قبر نہ تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر عذاب قبر لاگو کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلی امتوں کو ان کی نبی کی قبر میں زیارت نہیں کرائی جاتی تھی، پہچان نہیں کرائی جاتی تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب بھی دیا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بھی کرائی جاتی ہے. اسی طرح حساب قبر عذاب اور حساب یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. حساب اور عذاب دو چیزیں ہیں. حساب قبر 8 شخصوں سے نہیں ہوتا. یعنی جو پہلی امتیں تھیں ان کو بھی حساب نہیں کرایا جاتا تھا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے یا جو آج کل لوگ شہید ہوں گے ان کو بھی حساب نہیں کیا جائے گا قبر میں. وہ خاص لوگ ہیں، وہ 8 لوگ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں آئیے جانتے ہیں. حساب قبر 8 شخصوں سے نہیں ہوتا، نبی سے نہیں ہوتا، شہید سے نہیں ہوتا، جہاد کی تیاری کرنے والے سے نہیں ہوتا، طاعون کی بیماری میں مرنے والے سے نہیں ہوتا،
تعاون میں صبر کرنے والے سے نہیں ہوتا، چھوٹے بچے سے نہیں ہوتا، جمعہ کے دن مرنے والے سے نہیں ہوتا، یا پھر جمعہ کی رات مرنے والے سے حساب نہیں ہوتا، ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والے سے حساب نہیں ہوتا، جب وہ موت کے مرض میں ہو وہ قل هو اللہ پڑھتا ہو، یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا ہو، اس سے بھی قبر کا حساب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ 8 لوگ ہیں جن سے حساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح حساب قبر اور ہے اور عذاب قبر اور کچھ اور بعض لوگ حساب قبر میں کامیاب ہوں گے، یعنی جو لوگ حساب قبر میں کامیاب ہوں گے مگر گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی جو حساب میں کامیاب ہو جائیں گے وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ وہ عذاب میں مبتلا اس لیے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ برے کام، گندے کام، گناہ گاروں والے کام کیے ہوں گے، اس لیے ان کو جو ہے عذاب ہوگا۔ کافر کو قبر عذاب دائمی ہوگا، گناہ گار مومن کو عارضی، حتیٰ کہ عذاب کا بعض کا عذاب جمعہ کی شب آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعد دفن سے شب جمعہ تک قبر تک تلاوت کرائی جاتی ہے، یعنی جب جمعہ کی رات آتی ہے تو عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جب مردے کو دفنایا جائے تو جمعہ کی رات تک جو ہے اس کی قبر پر تلاوت کی جائے تاکہ وہ عذاب سے بچا رہے۔ اسی طرح حشر کے بعد بندوں کو جنت یا دوزخ میں عذابوں ثوابوں میں جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر ثواب یا عذاب دیا جائے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ کے یعنی قبر میں بھی سڑے گلے گا، اور اسی طرح وہ حشر میں بھی حشر کے بعد جو ہے دوزخ میں بھی سڑے گا۔ برزخ میں جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب قبر میں پہنچتا ہے، جسم میت وہاں نہیں پہنچتا، لہٰذا دونوں عذابوں ثوابوں میں فرق ہے، یعنی جو قبر میں ثواب ہے اس کا بھی فرق میں ہے، اور جو جنت میں ثواب ہے، یعنی جنت اور قبر کا الگ الگ منظر ہے جو کہ الگ الگ نظام ہے۔ اسی طرح قبر کا جو کافر ہے یا گناہ گار ہے ان کا گناہ کا جو ہے عذاب جنت کا الگ ہے، اور گناہ گار ہے جہنم کا الگ ہے اور قبر کا الگ ہے، یعنی قبر اور حشر اور جنت یہ الگ الگ معاملات ہیں، لہذا ان کو ملایا نہ جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جسم میت وہاں نہیں پہنچتا، لہذا دونوں عذابوں ثوابوں میں فرق ہے، یعنی قبر کے عذاب ثواب میں فرق ہے، قبر کے عذاب میں اور جہنم کے عذاب میں فرق ہے، جنت کے ثواب میں اور قبر کے ثواب میں جو ہے وہ فرق ہے۔ اسی طرح عذاب قبر روح کو ہے، جسم اس کے تابع، مگر حشر کے بعد والا عذاب و ثواب روح جسم دونوں کو ہوگا، یعنی جو قبر میں عذاب ہوگا وہ صرف روح کو ہوگا، جسم اس کے تابع، مگر حشر کے بعد جو ہے روح اور جسم دونوں کو گناہ و ثواب ہوگا، یعنی جو دونوں کو ایک ساتھ مل کر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا یا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں پوچھ گچھ ہوتی ہے وہ گواہی دے اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہی رب کا فرمان ہے۔ اللہ مومنوں کو مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی جو اوپر آیت مبارکہ گزری ہے کہ مردے سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو یہاں دنیا میں ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ فٹ سے جواب دے دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے اسے تو کامیابی مل جاتی ہے، اور پھر جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے عذاب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، مزید آگے چلیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل بھی ہوگی، جو اس کے جواب نہیں دے سکتا وہ قبر سے اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہماری بھی موت ہو اور ہمارا ایمان کامل رہے اور ہمیں مسلمانی پر موت آئے قبر و حشر میں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔